اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 65 سے 70 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لیجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھے منصف بنا لے اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے، پھر اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں تیرے فیصلے میں اور خوشی سے قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو مجھے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں تنگی نہ ہو پروردگار۔ جو کچھ بھی ہم پڑھیں ہماری انٹینشن ہو کہ ہم عمل کرنے والے بنیں، صرف نالج نہیں بلکہ ہر آیت سے اپنی زندگی سے عمل لینے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہ اللہ فرماتے ہیں سو تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھے منصف یعنی کہ اپنے منصف نہ بنا لیں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھتے ہیں، ان کے دل میں تنگی بھی نہ ہو۔ تو جو ہم نے آیت نمبر یاد ہوگا جو پچھلی آیتیں ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں، آیت نمبر 60 ہے یا 62 ہے، تو وہ لوگ کس طریقے سے رسول اللہ کو ایمان بھی لا رہے ہیں اور پھر اپنے مفاد کے تحت اپنے فائدے کے تحت کیا کرتے تھے، ان کو جہاں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو وہ یہودیوں کے پاس جا کے اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے، ان کو مانا بھی ہے مگر اپنی مرضی بھی چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر کیسی قسمیں کھاتے، جب ان کا اللہ نے وارننگ دی تو کس طرح سے قسمیں کھاتے ہوئے آئے اور معافی تلافیاں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا اپنی قسم کھا کے فرمایا ہے سو تیرے رب کی قسم۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ رسول اللہ کا آنر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، کہ اللہ کی قسم سے بات شروع ہو رہی ہے سو تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو قبول نہ کر لیں۔ یا اللہ دیکھیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کا درجہ، مرتبہ، کیا مقام ہے ان کا، وہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے۔ دیکھیں یہ انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں اپنے آپ کو نہیں کرتا، محنت کتنی بھی محنت کر لے ہم پیغمبری کے لیے خود سلیکٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے، کیا پیغمبر بنانا چاہیے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو چن لیا، اپنے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اپنی طرف سے نبی بنا کے بھیجا ہے ہماری طرف، اور اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کے بتایا کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور صرف یہ ظاہری اطاعت یعنی کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا، زبان سے رسول اللہ کا اقرار کر لینا، صرف یہ کام نہیں چلے گا، صرف ظاہری اطاعت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو تمہارے جو بھی فیصلے ہوں، جو بھی رسول اللہ کے احکام ہوں، ان کو دل سے بھی تسلیم کرو، دل کی بھی تمہاری اطاعت چاہیے۔ ایمان کے بعد ایمان تمہارا قبول کرنے کے بعد تم ایمان لے آئے ہو اللہ اس کے رسول کے بعد، قبول کرنے کے بعد جب مان لیا ہے نا تم نے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے کہ تم انہیں اگنور کر کے ادھر ادھر چلے جاؤ۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے کہ اللہ نے ان کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سارے نبی تو آپ کو پتہ ہے نا سلیکٹڈ قوموں کے اوپر آتے تھے، الحمدللہ ہمارے رسول اللہ قیامت تک
اللہ جانے کہاں کہاں کے لیے وہ رحمت العالمین ہے، ہم تو اللہ کی مخلوقوں کو جانتے بھی نہیں، اللہ نے کہا وہ تمام جہان کے لیے رحمت العالمین ہے۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نیکی آپ کا درجہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور پھر جب تم کہتے ہو کہ ایمان لے آئے ہو، تو یہ کیسے تم مومن ہو؟ تم مومن کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تک تمہارے تمام کاموں میں، تمہارے تمام اختلافات میں اللہ کے پیغمبر کو تم فیصلہ کرنے والا نہ مان لو۔ یہ فیصلہ اگرچہ تمہارے دنیاوی معاملے کا ہو، تمہیں ماننا ضروری ہے، اور ماننا بھی ایسا کہ دل میں تمہیں کوئی تنگی محسوس نہیں ہو۔ جیسے ابھی ہم نے ایک حدیث سنی تھی نا کہ منافق جو تھا اس نے کہا کہ یہودی کے حق میں رسول اللہ نے فیصلہ کیا تو اس کے دل میں ایک تنگی محسوس ہو رہی تھی، تو ایک طرف وہ رسول اللہ کو مان بھی رہا ہے اور وہ تنگی بھی محسوس کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں چلے گا، بلکہ تم نے دل سے تسلیم کرنا ہے، خوشی سے تسلیم کرنا ہے کہ میرے رسول کا فیصلہ ہے۔ اگر تمہاری سوچ کے خلاف، یعنی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا فیصلہ، مگر تب بھی اگر وہ فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق فیصلہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو کرتے ہیں اس میں بے انصافی، بے ایمانی کا تو کوئی گمان ہی نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس میں کوئی قسم کی بے ایمانی، بے انصافی کا امکان، کیا گمان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے اگر تم نے دل میں تنگی محسوس کی تو اپنے ایمان سے جاؤ گے، یاد رکھو۔ یہ بات منافقوں کو اچھی طرح سے بتا دی گئی ہے، اور دیکھیں جو منافق، آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں، یہ مسلمان ہی تھے، جو ہوتا ہے نا اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، تو ہر طرح کے لوگ جو ہے نا اسلام کا اتنا بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ بہت امپریس ہو کے مسلمان ہو رہے تھے، مگر اندر سے اس زبان سے تو مسلمان ہو رہے تھے، مگر ابھی اندر ان کے نا ایمان نہیں اترا تھا، تو یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ نے ان کو مہلت دی تھی کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اصلاح کر لو، ان کو درگزر کرو۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، جس طرح ہم لوگ بھی مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، مگر دیکھیں ہم لوگ بھی کتنے پک اینڈ چوز ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ نے ان کو مہلت دی ہے نا، اللہ نے کہا انہیں مہلت دو، ان کو درگزر کرو، تو اللہ ہمیں بھی ڈھیل دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جو یہ زندگی میں مہلت مل رہی ہے نا، ہر دن ہمیں ایک نیا مل جاتا ہے، تو ہماری اصلاح کے لیے اللہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو واچ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے رسول اللہ کی سنتوں پہ یا رسول اللہ کے فیصلوں پہ ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ بات منافقوں کو یعنی کہ اچھی طریقے سے بتا دی گئی کہ اپنی اختلافات میں رسول کا فیصلہ تمہیں ماننا ہوگا، یعنی کہ بغیر دل کی تنگی کے محسوس کے ہر خوشی سے قبول کرو گے۔ صرف یہ نہیں کہ دین اور شریعت کے جو معاملات ہیں تم وہ مانو گے، بلکہ وہ تو ایک طرف تمہاری دنیا کے معاملے کے بھی جو فیصلے ہیں نا، تم کہیں اور نہیں جاؤ گے بلکہ رسول کے پاس لاؤ گے، اور بہت اطمینان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے اور سننا ہے۔ اور یہ جو آیات ہے نا، یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف رسول اللہ کی زندگی تک یہ آیت نہیں ہے نا، یہ اس آیت کو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے میرے لیے بھی ہے۔ تو جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور آپ نے عمل کیا ہے نا، سب اللہ کے حکم سے آپ رسول اللہ کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن بات ہے، اور اس فیصلے کو مانتے ہیں، اور نہ ماننے پر یعنی کہ اس اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے اور نہ ماننے پر مومن ہونے کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بات بتا دی، شرط بہت سخت ہے، ظاہری اطاعت اور دل میں محبت اور دل میں اللہ کے رسول کے لیے کوئی برا گمان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نفاق کی بیماری کا خوف ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہش نفس اس بات کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔
آپ لوگ سمجھ گئے نا اس حدیث کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یعنی کہ مسلمان تو ہو گئے ہو کلمہ پڑھ کے، مگر ایمان کی جو کیفیت ہے، جو مومن بننے کا، جس پہ جنت کا وعدہ ہے مومن پہ، جب تک تمہاری خواہش نفس اس بات کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر، یعنی کہ رسول کی سنت پہ ہم نے سر جھکا دینا ہے، ہم پسند کریں نا پسند کریں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، پروردگار ہمیں اپنے رسول کی اطاعت والا بنائے۔ تو دیکھیں اللہ اور رسول کے فیصلے کے آگے نا ہماری میری آپ کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی، اور یہ کوئی عذر بہانے تعویلیں کرنا، ہم لوگ کتنے ایکسکیوزز کرتے ہیں نا، صرف ایک رسول اللہ کی ہم سیرہ سننے کے لیے دیکھیں کتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور پھر جو ہے رسول اللہ کی احادیث پہ چلنے کے لیے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس حدیثوں کے لیے وقت نہیں ہے، پڑھنے وقت نہیں ہے، کتنے ایک تو پڑھنے کے لیے وقت، سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر عمل تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی عذر کوئی بہانہ کوئی تعویلیں مت کرو، اور اطاعت کرنا ہے، اور فائدہ نقصان مت دیکھو کہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ کہہ کر دیکھیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے یہ تو سنت ہے نا، فرض ہے، وہ فرض ہے، ہم لوگ اکثر آپ نے ہم لوگوں سے سنا ہے یہ تو سنت ہی تو ہے۔ تو ہمیں اپنے جو عمل قول اور ہر چیز کی جو ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں رسول اللہ کی محبت اور اطاعت گزاری عطا فرمائے پروردگار۔ اب ہے آیت نمبر 66 ہے، اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ اپنی جانیں ہلاک کرو یا اپنا گھر چھوڑ کے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر یہ لوگ کریں جو ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ذاتہ بہت اچھا استوار دین ہوتا ان کا۔ آیت نمبر 67، اگر اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ آیت نمبر 68، اور ان کو ہم سیدھی راہ پہ چلاتے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت پہ زندگی گزارنے کے فائدے بتا رہے ہیں پروردگار عالم، کہ ہمیں کیا کیا اس کے فائدے ملتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ تو ان کا حال کیا ہے کہ جب شریعت کی پابندی یا نقصان، یعنی کہ جو منافقین تھے ان کا یہ حال تھا کہ شریعت کی پابندی کیا کرتے، وہ ان کو اگر تھوڑا سا نقصان بھی ہو رہا تھا نا تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ پھر ان سے بڑی قربانی کی کیا توقع کی جائے گی؟ جو یہ منافقین کمزور ایمان والے ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کمپرومائز نہیں کر پا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایکسکیوز کر دیتے ہیں، اللہ رسول کے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کوئی جب چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی، بڑی بڑے احکام بڑی بڑی چیزیں کیا وہ قربانیاں دیں گے؟ ان سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ وہ کچھ کریں گے؟ اگر ان سے کہا جاتا بالفرض، ان سے کہا جاتا کہ تم گھر بار چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں اپنی جان دے دو اللہ کے لیے، تم اپنے گھر بار چھوڑ دو، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے نا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اللہ نے کیا کہا تھا، قتل کرو اپنے، جنہوں نے اپنی ہی فیملی میں سے جس نے بھی بچڑے کی عبادت کی اس کو قتل کر دو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی، اور پھر انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جب فرعون کے ہجرت کا وقت آیا، فرعون سے نجات کا، تو بنی اسرائیل کو بولا تھا کہ تم لوگ سب گھر بار چھوڑو اور موو آن ہو، تو وہ لوگ سب گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ اپنی جانیں ہلاک کرو یا اپنے گھر بار چھوڑو تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ان کے لیے یہ سب کرنا بڑا مشکل ہے، مگر سوائے کیا ہے کہ نیک لوگوں کے علاوہ وہ ایسا نہ کرتے، مگر تھوڑے سے، یعنی کہ جو خالص مسلمان تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہجرت کا موقع آیا تو سب اپنا گھر بال مال سب چھوڑ چھاڑ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور جب مسلمان ہو رہے تھے تو کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کو تکلیفیں دی۔ جو مخلص خالص مسلمان تھے وہ لوگ تو یہ کام کرتے تھے، مگر جن کے ایمان میں کمزوریاں تھیں، نفاق کی بیماری تھی، وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ کچھ نہیں کر پاتے تھے، اور پھر یعنی کہ ایمان اطاعت کی بجائے کفر اور نافرمانی
کے قریب ہو جاتے تھے وہ لوگ نا۔ تو حالانکہ رسول ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے، ہے نا؟ جبکہ حالانکہ دیکھیے رسول ان کے لیے آسان حکم کرتے تھے، کوئی ہارڈ باتیں نہیں کرتے تھے رسول اللہ۔ اگر یہ لوگ رسول کی اطاعت کرتے تو رسول تو ان کو بڑے ہلکے ہلکے احکام دیا کرتے تھے تاکہ ان کے حق میں بہتر ہو۔ جو بھی رسول اللہ ہمیں بات بتاتے ہیں بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سچ پوچھی تو اس کے بیک میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، مگر انہی کے فائدے کے لیے بات کرتے تھے۔ مگر وہ کیا کرتے تھے؟ کنفیوز، ڈاماڈول۔ جو منافق کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا یقین پکا نہیں ہوتا ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا وہ جم کے وہ کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے مگر اس میں سے تھوڑے کے سوا۔ اور اگر وہ یہ لوگ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ جو ان کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، احکام بتا رہے ہیں، تو البتہ انہی کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ تو انہی کے فائدے کے لیے اللہ کے رسول انہیں بتاتے تھے، اور زیادہ ان کا جو ہے نا ایمان میں استقامت پیدا ہوتی، مضبوطی پیدا ہوتی اگر وہ رسول اللہ کے احکامات پہ، اللہ کے احکامات پہ چلتے، تو فائدہ تو انہی کا ہوتا۔ مگر کیونکہ یہ ڈاماڈول اور ادھر ہوتا ہے نا کنفیوژن کے ہی شکار رہتے تھے، تو ان کی زندگی میں شک سب سے پہلے کیا ہوتا، ان کی زندگی کا جو ڈاماڈول ہے نا، شک دور ہو جاتا۔ اس کی برکت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ کے احکام پہ چلنے سے کیا ہوتا، جو ایمان ہمارا ڈگمگا جاتا ہے نا، تو وہ ہمارا جو ہے، اور جو ہمیں سستی، کاہلی یا جو بھی ہمارے اوپر چھانے لگتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کی برکت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے خیالات، اخلاق اور معاملات سب جو ہے نا ٹھیک راہ پہ آنے لگتے ہیں، ہمارے ارادے، ہماری مضبوطی، ہمارا ایمان، ہر چیز فریش ہونے لگتا ہے، ان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کی پختگی آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو دو کشتی کے سوار ہوتے ہیں نا، وہ کبھی نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ کبھی ادھر کے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی اطمینان کبھی بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں نا، ایک راستے پہ ہی نہیں آ پاتے ہیں وہ۔ تو اس لیے تو ان کو جو نا ان کی ساری زندگی نا لا حاصل کی طرح رہ جاتی، کیونکہ وہ دو کشتی کا کبھی یہ کبھی وہ، ایک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بھئی کسی ایک چیز پہ جم کے وہ کام کرے، کبھی اس میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کبھی اس میں بھی، تو وہ جو ہے نا وہ ان کو استقامت نہیں آ پا رہا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول پہ فوکس کرنے سے، جم جانے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 67 میں کیا کہتے ہیں؟ اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے لیے بڑا ثواب دیں گے، اور 68 ہے، ان کے لیے ہم کو سیدھی راہ دکھائیں گے۔ تو اگر وہ یعنی کہ رسول اللہ کی اطاعت کے فائدے ہی فائدے ہیں، اگر وہ شک چھوڑ دیں، ہے نا، اگر وہ شک و شبہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ چھوڑ دیں، اور ایک اس پہ ہو جائیں، تو ایمان اور اطاعت کے ساتھ رسول کے ساتھ کا جو فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ کے فیصلے سے ان کو ہدایت کا راستہ صاف نظر آئے گا، ہے نا۔ ایمان یعنی کہ اگر وہ شک چھوڑ کر ایمان اور اطاعت کے ساتھ رسول کے ساتھ کا فیصلہ کریں گے نا، ان کی بات ماننی ہے، تو اللہ کے فضل ان پہ ہوگا، ان کو ہدایت ملے گی، ان کو سیدھا صاف راستہ نظر آئے گا، اور اپنی قوتیں، محنتیں صحیح راستے پہ لگائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، منافق کیونکہ شک میں رہتا ہے، اس شک کی وجہ سے نا وہ سست پڑ جاتا ہے اپنے عمل میں، کیونکہ اس کی شک کی وجہ سے نا وہ دور ہو جاتا ہے، اس کی شک دور کرے گا، جو اس کی شک کی کیفیت اور کنفیوژن کی کیفیت میں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، عمل میں پیچھے ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت سے اس کے دل کا جو بیماری ہے نا، شک کی بیماری، وہ اس کو دور کرے گا، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور عمل آگے کرے گا، بھاگتے ہوئے کرے گا، اور عمل کی وجہ سے وہ کیا ہوگا، اجر کمائے گا، دنیا میں بھی عزت اور دنیا میں بھی راحت ملے گی، اور آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی۔ تو دیکھیں اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، تو اس پہ تھوڑا ہم اپنی زندگی کے لیے بھی تھوڑا سبق لے لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم بھی تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ پے اٹینشن ہو کے سنیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں، اور فائدے ہی فائدے جو ہماری زندگی میں آئیں گے وہ بھی ہم کریں۔ تو اگر ایک دفعہ دیکھیں، اگر ہم فیصلہ کر لیں، آپ اور میں مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے نا، اگر اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ اب جیسے صبح ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اپنی صبح ہی ماشاءاللہ ہم
सुन्नतों से शुरू करें। छोटी-छोटी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, जैसे रसूल अल्लाह करते थे, कोशिश करें जितनी भी याद रहती हैं। आज 1 याद रहेगी, कल 2 होंगी, फिर 3 होगी, ऐसे ही होगा ना, लेकिन अपने आप को प्रैक्टिस में लाएँ। आज छोटी-छोटी करेंगे, कल इंशाअल्लाह बड़े-बड़े अहकामात में आएँगे। तो ये सोच कर कि ये सुन्नत है ना? ये काम सुन्नत है और मुझे क्यों करना है? इसलिए कि मुझे मेरे अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि आपका मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ही यही है ना, हम दुनिया में आए ही इसीलिए हैं कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करें। पर अल्लाह को राज़ी कैसे करें? ये है चाबी। अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे चलना अल्लाह को राज़ी करने वाली एक की है। तो उनकी जो शख्सियत पर ज़रूर फिर क्या होता है, जब हम अल्लाह के सुन्नत, अल्लाह और रसूल की अताअत करते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी शख्सियत पे ना एक अच्छा-सा निखार आना शुरू हो जाता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है, देखें, जब आप और मैं हम इंशाअल्लाह सुन्नत पे अमल करना हम तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और भी अच्छे तरीके से हम, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो और उस पे हम फ़ोकस करेंगे ना। फ़ायदा ये होता है कि हम लोग बहुत शऊर की तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। हम है ना कॉन्शियस होके काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना खाने हम बैठे हैं ना, तो हम, आप देखिए, कभी उल्टे हाथ से नहीं खाएँगे, है ना? हमारा फ़ौरन हमको होता है नहीं, नहीं, हमें सीधे हाथ से खाना खाना है। तो हमें मालूम हो जाता है कि हमने ये काम नहीं करना, हमें ऐसे करना है, हमें सीधे हाथ से खाना है। तो सुन्नत पे अमल करके हम अपने आप की ना तरबियत का बहुत अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका है हम अपने आप को तरबियत करने का। इससे है ना हमें सेल्फ़ कंट्रोल आएगा, इंशाअल्लाह ताला सेल्फ़ कंट्रोल पैदा होगा। और सुन्नत पे अमल करने से हम क्या होंगे, हम ज़हनी और दिली तौर पर अल्लाह के रसूल का क़ुर्ब महसूस करेंगे। जब हम सुन्नतों पे चलेंगे ना और कॉन्शियसली करेंगे, ये नहीं कि उठे बाथरूम चले गए, उठे सो गए। जब हम ये ज़हन में लाएँगे ना कि हमें बाथरूम जाते हुए दुआ पढ़ते हुए जाना है, बाएँ पाँव रखना है ना? और निकलते हुए दुआ, जब हम ये ज़हन से सोच के जाएँगे तो हमारा ताल्लुक़ है ना हमारे रसूल अल्लाह से जुड़ना शुरू हो जाएगा, हम उनके क़ुर्ब महसूस करने लगेंगे। छोटी-छोटी बातों में जब हम सुन्नत का ख़्याल रखते चले जाएँगे तो इंसान की जो हमारी साइकोलॉजी है, हमारी जो कैफ़ियत है और हमारे ख़ास उस पे ना हमारा क्या होगा, असरअंदाज़ होना शुरू हो जाएगी। और छोटी-छोटी सुन्नतों पे अमल करने से क्या होगा, हमारे, आज तो हम छोटी-छोटी सुन्नतों पे अमल करें ना, फिर दीन के अहकामात को कबूल करना, उसके लिए हमारे लिए क्या होगा, आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएँगी। आज रसूल अल्लाह की छोटी-छोटी सुन्नत कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह कुरान के बड़े-बड़े अहकामात हमारे लिए आसान से आसान हो जाएँगे इंशाअल्लाह। और ज़हनी और एक ख़ास अंदाज़ से हमें ना सोचने लगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे ज़हन में वो बरकत आएगी। अल्लाह ने कहा ना कि अगर वो मानते तो हम उनको बहुत कुछ देते। अल्लाह ने क्या-क्या बातें आयत नंबर 6 में, 7, 8 में अल्लाह ने कितने फ़ायदे गिनवाए हैं। तो वो फ़ायदे हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएँगे इंशाअल्लाह। और फिर हमको उन पे बहुत उसकी बरकतें ही बरकतें नज़र आएँगी। ज़हन एक हमारा एक फ़ोकस हो जाएगा, हमारा ईमान फ्रेश हो जाएगा, हिदायत को कबूल करने की सलाहियत हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो जाएगी, क़ाइम उस पे और भी ज़्यादा हम जम जाएँगे। तो इंसान हर काम में क्या होगा, अलर्ट होके, मैंने आपको बताया ना, बहुत कॉन्शियस के साथ काम करेगा। और सुन्नत, वो देखिए, ये वो ऐसे कहते हैं ना, टच जिसे कहते हैं ना, वो मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना बन जाता है, तो वो स्टोन टच है, जैसे ना वो टच स्टोन है कि जिसको हम करने से ना हमारी जो इबादत है ना, जो हमारे काम है, एक आम काम जो है वो इबादत बन जाते हैं। सोचिए, वही हम बाथरूम जाते हैं, वही हम वज़ू करते हैं, वही हम सोते हैं, वही हम खाते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि जब हम उसको कॉन्शियस तरीके से करते हैं, दुआ के साथ, जैसे तरीका है, तो वो क्या होता है, वही एक आम ज़िंदगी का काम हमारी इबादत बन जाता है। और फिर क्या होता है, अब जब इबादत बन जाएगा तो आपको पता है कि क्या होगा, कामों को जब इबादत बना देगा तो जिस तरह जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी-छोटी चीज़ें हमारी जब इबादत बन जाएँगी तो वो हमारे आखिरत में काम आएँगी, है ना? हालाँकि हम रोज़मर्रा में ये शावर भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी, सब कुछ हम आम ज़िंदगी के ये सब काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो हमारे आखिरत में अजर का सबब मिलेगा, अल्लाह के पास इबादत शुमार होगी। और अगर पूरी उम्मत हमारी सुन्नत पे अमल करेगी ना, तो फिर क्या होता है, वो एक कल्चर बन जाता है, ठीक है ना? क्या बन जाता है? कल्चर बन जाता है। फिर मुसलमानों में
देखिए एक 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 यूनिटी आ जाती है, फिर मुसलमान कहीं भी चल जाएँ, आप पाकिस्तान चल जाएँ, आप अमेरिका में चले जहाँ आप मुसलमानों को देखेंगे, वो एक ही तरीके पे काम कर रहे होंगे ना, क्योंकि रसूल की सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हैं। कहीं के भी चले जाएँ आप, वो आपको एक ही काम करते हुए नज़र आएँगे। हमको ना अजनबियत महसूस नहीं होगी, फिर हम भाई-भाई बन जाएँगे, सुन्नत का कल्चर बनने की वजह से। यूं ही सुन्नत को हम छोड़ते हैं, है ना? जैसे ही हमने सुन्नत को छोड़ा तो वो क्या बन जाएगा? रंग, नस्ल, कौमियत का मसला बन जाएगा। हर कोई अपने-अपने कल्चरों का हिसाब बन जाएगा। मुसलमान जुदा-जुदा हो जाएँगे, हर कोई अपने-अपने कल्चर में, हम पाकिस्तान का कल्चर ये, अफ़गानिस्तान का ये, ईरान का ये, तो कल्चर अपने-अपने कल्चरों में चले जाएँगे। तो लोग एक-दूसरे का कल्चर में क्या होता है, देखिए फिर हम लोग ना एक-दूसरे को बेटी अपनी शादी ब्याने भी किस बेटी लाने या बेटी देने में ना हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं, हमें घबराहट होती है कि हमारी बच्ची उनके कल्चर में कैसे सेटल डाउन होगी, वो बच्ची आके हम में कैसे होगी। अगर कि एक सुन्नत होगी ना, वो बच्ची को भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो भी अच्छे इखलाक, किरदार, रसूल की सुन्नत पे चलने वाले, तो बच्ची हमारे घर से भी वही सीख के गई है और ससुराल में भी उसको वही कुछ मिल रहा है ना, और आने वाली बच्ची भी वही चीज़ें देख रही है, तो कोई मसले नहीं होंगे, कोई घबराहट ही नहीं होगी, क्योंकि सुन्नत को जब हमने सुन्नत को गैर अहम कर दिया, गैर अहम समझे, तो सब ने अपने-अपने तरीके, अपने-अपने, हमारे ख़ानदान में तो भई ये होता है, हमारे कल्चर में तो ये होता है, हमारे रस्म और रिवाज ये हैं, हमारी फलाँ ये, हमारी शादी में तो हमें इतने जोड़े देने होते हैं, हमारे यहाँ सास को भी, कि आप सब मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कितनी मुश्किलात में इंसान अपने आप को घेर देता है ना। अपने-अपने तरीके बता दिए हैं कि हमारा तो रस्म ये है, हमारी रस्म ये है। तो अगर हम एक सुन्नत पे चलने वाले होंगे तो सबके घर मेहंदी भी एक होगी, शादी भी हो एक होगी, और तमाम काम एक ही होंगे। दीन और दुनिया दोनों चीज़ें एक हो जाएँगी। इतने फ़ायदे अल्लाह ताला बरक़ात ही बरक़ात रख देंगे, और फिर जो है दूरी ख़त्म हो जाएगी। सुन्नत एक-दूसरे में क्या होती है? अपनाइयत पैदा करती है। आज भी हम देखें खाने काबा जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, हर कोई कंफर्टेबल फ़ील करता है कि हमारा दीन एक है, हम एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले हैं। हम कोई भी हो, हम सलाम करते हैं, उनसे मिलते हैं, क्योंकि हम एक भाई-भाई, एक बहन लगते हैं, है ना? तो ये चीज़ इस्लाम हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, एक-दूसरे पे अपनाइयत पैदा करना चाहिए। फिर देखिए ऑटोमैटिकली हमारी जो पसंद नापसंद है ना, अल्लाह के रसूल के तरीके पे आने लगती है, जब हम इस तरीके से करते हैं। अक़ीदा हो, अमल हो, एक होने लगते हैं, और हमारे जो सीधे रास्ते पे हम चलने लगते हैं, हर काम हमारी इबादत हो जा पे साबित क़दमी हो जाती है, और दुनिया के साथ-साथ हमारी आख़िरत में भी कामयाबी होती है। तो आख़िरत का जो अजर है ना, वो तो देखिए सबसे बड़ा अजर है, आला है। दुनिया में तो हम इसके फ़ायदे देखेंगे ही जब हम रसूल की सुन्नत पे चलेंगे, मगर जो फ़वाइद आख़िरत में मिलेंगे तो उसकी तो ज़िक्र अभी आयत नंबर 69 में आ रहा है। तो अब हम इंशाअल्लाह पढ़ते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ये हमारी नेमतें, ये तमाम सीरत और किरदार हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। तो आयत नंबर 69 है, जो कोई हुक्म मानेगा अल्लाह का और उसके रसूल का। देखें बात ही शुरू यहाँ से हो रही है कि अगर तुम चाहते हो ये मकाम, तो जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, ठीक है ना? रसूल का तो वो इनके साथ है, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो नबी हैं, सिद्दीक़ी हैं, शहीद हैं, सालेह हैं, और ये लोग अच्छे रफ़ीक़ हैं। आयत नंबर 70 ये लास्ट है। ये फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जानने वाला काफ़ी है। अब अल्लाह ताला ने जो नेमतें गिनवाई हैं, देखें, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह हमारे अंदर भी ये खूबियाँ आ जाएँ, हम इन जैसे बन जाएँ। तो जो लोग अल्लाह और रसूल का हुक्म मानेंगे, जिनके लिए हम माने कि जो हम हर नमाज में सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, अनअमता अलैहिम गैरिल अनअमता अलैहिम, हम दुआ करते हैं, हम हर नमाज में ये इस चीज़ के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो समझ लिए उस आयत की तशरीह आज हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 69। अनअमता अलैहिम, कौन है वो जो इनाम किए गए? तो अल्लाह ताला उनका बताता है, वो हैं नंबर 1 नबी,
ٹھیک ہے، جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ ان کو چن لیتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یہ وحی سے نوازے جاتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو ہمیں اللہ کا میسیج ہم تک دیتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ آپ سے مجھ سے بات نہیں کرتا، ایک ذریعہ بنایا اللہ نے، اپنے فرشتے کے ذریعے پیغمبر کو چنا، ایک ہماری انسانوں میں سے ایک چوزن پیپل ہوتے ہیں، فرشتہ ان پہ آتے، اللہ اپنی پسند ناپسند بتاتے ہیں اور وہ ہم تک میسیج پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، صدیق، یعنی کہ کون ہوتے ہیں صدیق؟ جو اپنی بات میں اور اپنے عمل سے سچے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، ثابت کر کے دکھاتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں نا وہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں، جو کچھ جانا سمجھا وہ عمل سے بھی نا، صرف زبانی نہیں اپنی نالج بڑھاتے رہتے بلکہ اپنے عمل سے گواہی دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں صدیق، یعنی کہ ان کی نیت، ان کا خول، یعنی کہ خول مین علم بھی آ جاتا ہے، فعل مینس عمل بھی آ جاتا ہے، ان کا ارادے، وہ ہوتے ہیں صدیقین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا، ان کو یہ ٹائٹل ملا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ حق کی گواہی دینے والے، حق کی علماء ہیں، عالم ہیں، یہ حق کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرے شہداء جو اپنی جان کی بازی لگاتے تھے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین پر، وہ جس چیز پر ایمان لاتے ہیں نا، وہ اس کو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان دے کے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ جو میں نے کہا ہے میں اپنی جان دے کے ثابت کر دیتے ہیں، کہ جب وقت آتا ہے شہادت کا وہ ثابت کر دیتے ہیں، وہ حق کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو دیکھیں شہید بہت سارے میننگز میں آگے نا، ہندو ہوں سکھ ہوں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جو بھی کوئی خاص مقصد کے لیے جان دے وہ ہوتا ہے، لیکن مین تو اللہ کی گواہی دینے والے اور اللہ کی گواہی پہ دین کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ اور پھر اس کی بہت ساری کیٹیگریز بھی ہیں جو ہم حدیثوں سے ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے صالحین، نیک لوگ۔ کون ہوتے ہیں نیک لوگ؟ کوئی نیکی، جو بھی نیکی اختیار کرتے ہیں، جن کو عمل صالح کہا جاتا ہے نا، وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ عام مسلمان بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی ان میں، ہم دیکھیں نبی تو ہم بن نہیں سکتے ہیں نا، ہم صدیقین کی کوشش کر سکتے ہیں، شہداء ہم اللہ کے گواہ بن کے اٹھ سکتے ہیں، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بن سکتے ہیں، اور جو ہے ہم صالحین میں سے بن سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ صالح ہیں اور وہ لوگ جو اچھے رفیق ہیں۔ رفیق کسے کہا جاتا ہے؟ جو نرمی خیر کرنے والے، خیال رکھنے والے، جو نیک لوگ ہیں، ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنے رہنے کی خواہش کرتے ہیں، یعنی کہ جو یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو ہمارے اندر بھی نیک لوگوں سے، ان سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ رہنے کی ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہے جن کو ایسے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے، جن کا انجام بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی کہ وہ اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جس کی فطرت زندہ ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک بے دین، بد اخلاق، بد سیرت آدمی کے ساتھ، اس کی اگر ان کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ بھی جائے نا، کیونکہ دنیا ہے ایک امتحان کی جگہ، ایک بد اخلاق، بد سیرت، بد دین کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا بھی پڑ جائے نا، تو دنیا میں ہی ایک اس کے لیے ایک عذاب علیم ہو جاتا ہے، اس کا اتنا ہارڈ ٹائم ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انہی لوگوں کے ساتھ اس کا انجام بھی آخرت میں ہو، نہیں تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ اس لیے وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک لوگوں کا ساتھ دینا، ایسے لوگ جو رفیق اعلیٰ ہیں، وہ یہ لوگ جو رفیق ہیں، جو اچھے لوگ ہیں پروردگار۔ اور پھر آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ تو کون لوگ مستحق ہیں اس کے؟ یہ اس کا فیصلہ، یعنی کہ صدیقین، صلحاء، شاہین، یہ کون لوگ ہیں جو رفیق اعلیٰ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اتنے نیک لوگ ہیں، یہ کون ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں، اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ اللہ کا علم ہے، اللہ کے پاس علم ہے، جو اس کا علم کافی ہے، وہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ لوگ سے بے خبر نہیں ہے، ہر ایک کی
نیت اور عمل سب کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کون کیسا ہے۔ بظاہر ہم کو دیکھنے میں لوگ سامنے سے کچھ لگتے ہیں مگر ان کی انٹینشن کچھ ہوتی ہے، بظاہر انٹینشن بہت اچھی ہوتی ہیں، اوپر سے وہ ایسے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کیا ہے اور کس پہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ فضل اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا، آیت نمبر 69 اور 70، اب اس کو بھی ہم بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، تو اب ہم اس کو اپنے اوپر سبق کے لیے لیتے ہیں کہ ہم کیا سبق لے رہے ہیں اس سے۔ تو پلیز آپ لوگ بھی بہت پے اٹینشن ہو کے اس کو سنیے، انشاءاللہ اگر ہم غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کی طرف بھی آئیں گے نا، شاید غور سے سننے سے کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ آپ کے دماغ میں رہ جائے گا۔ تو دیکھیں دنیا میں جو ہوتا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہاں بتایا نا یہ جتنے صدیقین، صالحین، شہداء، تو اب ہم دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فیملی ہے، کوئی خاندان ہے، کوئی بھی، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا ملنا جلنا یا ہمارا ملنا جلنا ذرا بڑے لوگوں سے ہو جائے، کہ تو کسی پریزیڈنٹ سے ہماری دوستی ہو جائے یا کوئی بھی بڑے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ملنا جلنا، تو ہماری دوستی ہو جائے تو ہمارے گھر آئیں یا وہ ہماری ان کے ساتھ تصویر کھینچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بڑا کوئی آتا ہے، چاہے وہ فلم ایکٹر ہی کیوں نہ ہو، سنگر ہی کیوں نہ، لوگ جو ہے نا بڑا آنر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ پکچر کو کھنچوانا، ہے نا۔ کوئی سنگر ہے، کوئی پلیئر ہے، کوئی بڑا کوئی عہدے دار ہو، کوئی بھی ہو، تو لوگ بہت، جیسے عمران خان ہی آ جائے، ہم چاہیں گے کہ اللہ ہماری تصویری گروپ فوٹو ایک ان کے ساتھ ہو جائے، ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ او ہو یہ تو آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ تصویر کھینچائیں۔ اگر ان کے بچے ہمارے بچوں کی اسکول میں پڑھتے ہیں، بالفرض کوئی پریزیڈنٹ کے بچے یا کسی کے بچے ہمارے بچوں کی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ہم سب کو بتائیں گے، ہے نا۔ دنیا میں جن کے پاس اعلیٰ عہدے ہوتے ہیں، ہم دنیا میں ان کی کمپنی میں بڑا مزہ آتا ہے، اور ہم جو ہے نا سب کو بتائیں گے، سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ وہ ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارے گھر آئے تھے، ہم ان کی پکچرز بتاتے ہیں، فیس بک پہ ڈالیں گے۔ دیکھیے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں یا وہ ہمارے دوست بنے، ہے نا۔ اب بالفرض دیکھیے مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا میں جو عہدے دار ہیں یا جن کی کمپنی ہے، انسان کو بڑا مزہ بھی آئے ان کے ساتھ، ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اتنے اسٹیٹس میں ہائی ہیں ان کا اخلاق بھی اتنا اسٹیٹس میں اچھا ہو، ضروری تو نہیں ہے نا ان کی زبان اچھی ہو یا ان کی اخلاق، کیونکہ جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے، پیسہ آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے آٹومیٹکلی ایک کچھ تکبر یا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اسٹائل خود بخود ہو جاتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ہے نا۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سنبھال کے مینیج کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن کا ذکر فرما رہے ہیں نا، کہ یہ آخرت کی زندگی کی بات بتا رہے ہیں، آخرت کی زندگی کی ایلیٹ لوگ ہیں یہ لوگ، بہت امیر ترین لوگ ہیں یہ لوگ، ہے نا۔ بہت ہی دنیا میں ایلیٹ یہ نہیں لوگ ہوں گے، بلکہ یہ کون ہے، یہ دنیا میں بھی اتنے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں گے جو انبیاء تھے وہ کیا تھے، وہ لوگ ایک سمپل لائف گزارتے، خود ہمارے رسول اللہ کتنی سمپل لائف تھی، بہت کم انبیاء ایسے تھے جو بہت رچ تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، لیکن ہر انبیاء اتنے رچ نہیں تھے۔ لوگوں نے انہیں کیا نہیں کہا انبیاء کو، کوئی کہتا ہے پاگل، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنوں، جادوگر، جھوٹا، کیسے کیسے لوگوں نے رسولوں کو مخاطب کیا، ہے نا۔ اور جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے فالوورز ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا، انبیاء کے پاس آنا بیٹھنا بھی اپنے آپ کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہمارا مقام بڑا اونچا ہے، ہم ان کے پاس نہیں آئیں گے، ہمارا وقار کم ہو جائے گا۔ تو جن کو انسان اچھا نہ سمجھے نا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ بھی ان کو اچھا نہ سمجھے، یہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر اللہ کی نظر میں تو وہ بڑے نیک لوگ تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا نا۔ اللہ نے تو، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، نیکی کرنے والا ہے، تقوی گزار کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو کس قدر پسند کرتا ہے، ان کی خصوصیات کی وجہ سے۔ اگر کوئی ہمیں پسند نہ بھی کرتا ہے لیکن ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو بس اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے رب کی پسند اور ناپسند دیکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں پسند کر رہا ہے، بس کافی۔ لوگ ہمیں نہیں پسند کرتے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو جو جیسے
حضرت کے مطلب اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا نا وہ اونچے درجے پہ لوگ ہیں، ان کا ساتھ فرمائے گا، یعنی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی میں، اور پھر ان کو آخرت میں کیا انعام ملے گا، وہ ان اعلیٰ لوگ درجوں کے جو ایلیٹ ہیں، جو ہائی فائی پروفائل جن کا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا رفیق اعلیٰ ہوں گے، وہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ سوچئے ذرا، اللہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار کے انشاءاللہ ہماری موت بھی اس پہ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارا ساتھ ان پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین، شہداؤں کے ساتھ تمہارا وہاں ساتھ ہوگا۔ ہم تھوڑی سیکنڈ کو دیر کو ہم اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہے نا، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، اور ہمیں ان کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سوچ بھی نہیں آتی، ہم تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تمہیں یہ گفٹ ملنے والا ہے مرتے کے ساتھ ہی۔ جب جنت میں انشاءاللہ تمہارے لیے نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں تو مکس ہے نا، نیک لوگ بھی بد لوگ بھی مکس چل رہے ہیں، نماز پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا بھی مکس ہے، سب مکس ہیں۔ لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہونے والا نا، جہاں ہماری موت آئی بیریئر آ جائے گا، نیک لوگ الگ اور برے لوگ الگ۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج جدا ہو جاؤ، نیک اور بد جدا ہو جاؤ۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمارے پاس ابھی زندگی باقی ہے نا، آپ کے پاس میرے پاس الحمدللہ اللہ نے زندگی کی مہلت دی، ہم استغفار کر لیں اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا ہم پلان کر لیں، پورا سوچیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم صبح اٹھیں تو ہم سوچ کے اٹھیں کہ انشاءاللہ رسول کی ہم سنت پہ چلیں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے، تو بھلے دن میں ایک ہی کریں مگر کم سے کم شروع تو کریں نا۔ تو پھر جب ہم انشاءاللہ کریں گے تو پھر ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں بی بی مریم کے ساتھ، بی بی آسیہ، بی بی ختیجہ، بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنا بہترین وہ دن ہوگا، کیا وہ لوگ ہوں گے، کیا وہ کمپنی ملے گی، کیا وہ زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہے، کوئی بگ ڈیمانڈ تو اللہ نہیں کر رہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، مانتے بھی ہیں اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ہچکچاہٹ ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے۔ تو اس پہ ہم کو یہ صلہ ملنے والا ہے۔ آج جو آپ کو اور مجھے کام کرنا ہے صرف اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جو نفس ہے نا سب سے بڑا شیطان ہے ہمارا، یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا ہی اپنا نفس جو ہے نا ہمارا دشمن ہے۔ سب سے بیڈ بات تو یہی ہے کہ جو ہمارے اندر ہے، جس سے ہم روزانہ اس کو پالتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کی جو وہ کہتا ہے اس کو مانتے ہیں، تو سب سے بڑا دشمن ہی وہی ہمارا ہے۔ دیکھیے جب ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں نا تبھی تو شیطان کو ویلکم ہوتا ہے، شیطان انٹر ہوتا ہے، نفس کی اجازت ہوتی ہے، ہم اوکے کرتے ہیں، پھر شیطان بھی انٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے بھی ہمارے ماحول سب اس کے بعد کی باتیں، لیکن سب سے پہلے جو ہمارا اپنا ہی نفس ہے نا وہ دشمن ہے، اسی کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہے، اسی کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، جو نفس کہے نا اس کے اگینسٹ کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، وہ کہہ رہا ہے آج کلاس لوں کہ نہیں لوں، وہ کہ نہیں نہیں رہنے دو نیکسٹ ٹائم دیں گے، نہیں، اسی کے اپوزٹ آپ نے کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے نفس کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ نفس کا ایک علماء جو ہے نا یہ طریقہ بتاتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، نہیں مجھے پڑھنا ہے اور ابھی پڑھنا ہے، اس کے اگینسٹ جائیں، تبھی جا کے نا یہ قابو میں آئے گا۔ اور پھر جو ہے ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ نہیں دے رہے ہیں ایک نفس کے کنٹرول میں، کیونکہ جب ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے تو شیطان بھی بھاگے گا، اس کو پھر موقع ہی نہیں ملے گا نا ہم کو بہکانے کا۔ تو ہمیں کیا کیا نہیں مل رہا ہے، سوچیں ہمیں کیا کیا اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رہنے والی جنت کی زندگی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں رسول اللہ کا جو ہے ہم نے اطاعت کی تھی، جو انہوں نے کہا تھا وہ کیا تھا، پھر ہمیں رسول اللہ کا وہاں ساتھ ملے گا، حوض کوثر پہ ہمیں ان کے ہاتھوں پانی پئیں گے، ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس حقیر دنیا اور ہماری جو نفسانی خواہش کو صرف کنٹرول کرنے پہ ہمیں اتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اور اتنے نیک لوگوں کا ساتھ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ٹیمپریری نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے دنیا میں
लोग कितना धोखा दे जाते हैं, कैसे जब वक़्त पड़ता है साथ छोड़ के चले जाते हैं, होता है ना? कैसे वक़्त के साथ लोग बदल जाते हैं, लोग मर जाते हैं, दुनिया में तो आए हैं तो मरना भी है, कितना दुःख होता है। और फिर जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, वही आपको धोखा दे के चले जाते हैं और अपने ही लोग देते हैं, है ना? दूर के तो बाद में देते हैं, अपने ही लोग चीट कर जाते हैं। वक़्त पड़ने पे उनकी असलियत का पता चल जाता है, तो कितना सब कुछ होता है। लेकिन जब हम जन्नत में जाएँगे, जहाँ वहाँ हमारे साथी कौन होंगे? आला तरीन साथी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन जैसे लोग होंगे, आला मयार के लोग होंगे, आला लोग होंगे और अल्लाह हमें भी उनका साथ अता फ़रमाएगा। दिल से तमन्ना निकलती है कि अल्लाह हमें भी अता फ़रमा दे। आज रसूल अल्लाह का साथ हमारे पास नहीं है, हम उस ज़माने में पैदा नहीं हुए, है ना? हम उस ज़माने में नहीं है कि हम रसूल अल्लाह की महफ़िलों में बैठते, आपको देखते, आपकी बात सुनते, लेकिन देखिए आज हमारे पास क्या है? हम आज क्या अवेल कर सकते हैं ना? मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास रसूल अल्लाह की सीरा मौजूद है। जब हम रसूल अल्लाह की सीरा पढ़ते हैं, सीरा सुनते हैं या अहादीस पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम ऑटोमैटिकली हम उस ज़माने में चले जाते हैं। ऑटोमैटिकली हमें ऐसा लगता है कि हम खुद वहाँ पे मौजूद हैं, है ना? तो आखिरत में तो उसके साथ ही होंगे इंशाअल्लाह। अभी तो हम सुन के, पढ़ के हम होते हैं और आखिरत में हम इंशाअल्लाह उनके साथ होंगे। अमल के लिहाज से उस दर्जे हम यकीनन हमारे अमाल और सहाबा के अमाल बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन देखें अल्लाह मुलाकातें तो होंगी ना इंशाल्लाह। जैसे हम एक दूसरे के घर विज़िट करने जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई ना कोई जन्नत में तो हर ख्वाहिश पूरी होएगी ना। जब हम ख्वाहिश करेंगे कि आज हमें अपने रसूल अल्लाह से मिलना है, तो अल्लाह क्या हमारी ख्वाहिश को पूरा ना करेगा? इंशाअल्लाह ताला कभी हम किसी के घर विज़िट करेंगे, कभी इस सहाबी के पास, कभी उस सहाबी के पास, कभी इस नबी के पास, कभी वो नबी। अब कितना हम इंशाअल्लाह मज़े ही मज़े अल्लाह चाहा तो करेंगे। तो अल्लाह जो है नबूवत तो देखिए मिल नहीं सकती जैसे मैंने आपको कहा था, मगर बाकी 3 दर्जे हम मेहनत करके कमा सकते हैं। आज वक़्त है, आज ज़िंदगी है, आज सेहत है। इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि हमारी सेहत चली जाए, कोई बीमारी का भी पता नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन पॉप अप हो जाती है। ऑल ऑफ अ सडन सुबह उठे यहाँ दर्द हो रहा है, अभी पता नहीं क्या है, टेरेनॉल खा लेते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता पता चला वो तो ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास गए तो खुदा ना खास्ता वो तो पता चल रहा है कि ये तो बस ऐसा 2 दिन 3 दिन 1 महीने के मेहमान रह गए। अब बताइए वो जब हमको साइकोलॉजी इतना इतना झटका पड़ता है तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। वो अपने डॉक्टरों के चक्करों में आने जाने में क्या इबादत करेगा, है ना? तो आज हमारे पास मौका है, वक़्त है, सेहत है, माल दौलत है, तो आज हम ये अवेल कर लें, ठीक है ना? कमा सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने हमें कितनी खुशखबरी दी कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है तुम पे, ये अल्लाह तुम पे फ़ज़ल करेगा कि तुम्हें नेक लोगों से मिला देगा। आज कितने जो देखें कितने नेक लोगों से मिलना बड़ी क़िस्मत की बात होती है। और रसूल अल्लाह का उम्मी बनाया, कितना अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपको मुझे रसूल अल्लाह का उम्मी बनाया, मुसलमान घर में पैदा कर दिया, मुसलमान बना दिया, दीन की समझ दे दी, कुरान से आपको मुझे जोड़ दिया। तो अल्लाह ने हमें कितने सारे, अगर हम देखें कितने सारे हम पे फ़ज़ल कर दिया है, तो मुझ पर और आप पर कितने सारे ब्लेसिंग्स कर दिया है। तो अब बाकी देखिए हमको करना है। अल्लाह ने हमें रसूल का उम्मती बना दिया। लोग हसरत करते थे, लोग ख्वाहिश करते थे कि काश हम उस ज़माने में पैदा होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम बग़ैर ख्वाहिश के, बग़ैर कोशिश के अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया रसूल का उम्मती। और फिर प्लस ये रसूल अल्लाह तो तमाम जहान के लिए रहमतुल आलमीन है ना, मगर स्पेशली अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा कर दिया, यानी कि पक्का कर दिया हमको ना। हमें ये नहीं कि हमें कन्वर्ट होना है फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उसमें नहीं, हम ऑटोमेटिकली हम इसके अंदर आ गए हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हमारे रोल मॉडल कौन हैं, हम अल्लाह के इतने बड़े फ़ज़ल का किस तरह शुक्र अदा करते हैं, किस तरह इसको सँभाल के रखते हैं। क्योंकि हर बुलंद दर्जे के देखिए जितना बुलंद दर्जा उतना तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, है ना? और फिर आपको अल्लाह ने कुरान का स्टूडेंट बना दिया है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। आपको रसूल का उम्मती बना दिया है तो खैरुल उम्मत बना दिया है। हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी जितनी बड़ी ओहदा मिल गया उतनी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है।
تو ہم نے اپنی ذمہ داری بھی نبھانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اپنے درجات بھی اور بڑھانے ہیں اور آگے حاصل کرنا ہے، محنت کرنا ہے اپنی جان سے، اپنے وقت سے، اپنے مال سے، ہر طریقے سے ہم نے مال، جان، وقت سب صرف کر کے اللہ کے دین کو بھی آگے بڑھانا ہے اور خود کی اپنی ایمان کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے، پھر ہمارے جو قریب ترین ہمارے بچے ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارے جو بھی سرکل، جیسے جیسے آپ اپنے گھر سے دیکھیں نا، ہم ایک سرکل بناتے ہیں، پہلے چھوٹا، پھر اس کے بعد بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، اس طریقے سے آپ جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، آپ کمفرٹیبل بات کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچائیے، رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیے، رسول اللہ کی محبت مانگے کہ اللہ ہمیں ان کا سچا عاشق بنا دے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ہم محبت ان کی اطاعت کرنے والے بھی بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے آج کہا ہے، ایک ایک ورڈ خود میں بھی عمل کرنے والی بنوں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے رسول کی سچی محبت، سچا عاشق بنا دے، ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے، اللہ کے احکام پہ چلنے والا بنا دے کہ جس نے ہم پہ اتنا فضل فرما دیا، اور پھر آخرت میں تو اللہ اکبر، اتنے بڑے اعلیٰ درجات ملنے والے ہیں ہم کو، صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول کی ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں، شہداء، اللہ اتنے نیک نیک لوگوں سے ہمارا واسطہ ان کے ساتھ کرے گا، اور صرف ٹیمپریری نہیں بلکہ فار ایور ایور ایور، نہ ختم ہونے والی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ تمام نعمتیں نصیب فرما اور اس کی کوشش کرنے والا بھی بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔